إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان دنیا میں اور آخرت میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بھوکا آتا ہے، برہنہ آتا ہے، ڈرا ڈرا سہما سہما. آتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ روتا ہے. نہ روئے تو ڈاکٹر بلاتا ہے. انسان دنیا میں محتاج ہے اور اسے مدد کی، حفاظت کی، ہر اعتبار سے رعایت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دل، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور اس طرح سے اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہیں اور وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کا معاملہ چلائے، جن کو استعمال کر کے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے. اس کے لیے باہر کھانے کے لیے غذا پیدا کی، اناج، گوشت، سبزی ترکاری، پھل، دوائیں، جڑی بوٹیاں، پہننے کے لیے لباس، رہنے کے لیے گھر، زمین کو اس کے لیے ہموار کر دیا. سارا نظام ہواؤں کا چلانا، بارش کا برسانا، زمین کا اناج اگانا اور تمام زندگی کے اسباب کا اس کے لیے جمع ہو جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. نہ اللہ رب العالمین سے انسان نے مانگا، نہ اللہ نے انسان سے کوئی مشورہ کیا تجھ کو کیا چاہیے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اور اس کی حاجات کو اس سے زیادہ جانتا ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے تم کو. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جو انسان کا خالق ہو، انسان کو جس نے ایک سانچے میں ڈھالا ہو، وہی انسان کے بارے میں نہ جانے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد، اس کے مسائل، ان کا حل، اس کی ضروریات، ان ضروریات کے پورا ہونے کا راستہ سب اللہ کو معلوم ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو ان تک پہنچایا یا ان کو انسان تک پہنچایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کھیتی تک تو انسان پہنچتا ہے، بارش تک نہیں پہنچ سکتا. بارش اس تک پہنچتی ہے، بادل اس تک پہنچتے ہیں، ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں.
تو انسان کے لیے وسائل اللہ نے سارے مہیا کیے ہیں اور اس کو ان تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے اس کو تیرنا سکھایا, اور اگر تیر نہیں سکتا ہے تو ناؤ سکھائی, ناؤ بناؤ جاؤ. اور ترقی چاہیے, ہوائی جہاز, ایک ملک سے دوسرے ملک میں, ایک سمندر پار دوسرے سمندر پار کر کے تیسرے سمندر پار کر کے پہنچو. سارا اللہ نے انسان کے لیے آسان کیا. جب یہ سب مل گیا ہے تو کیا اب مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے؟ ہے. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. سب مل گیا, سب تو ہے, اب کیا مانگنا؟ ان چیزوں کو میرے لیے مفید بنا, اور وہ دکھائی دے رہی چیز میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں, اے اللہ مجھ کو پہنچا, اس کو مجھ تک پہنچا. یہ زندگی کے وسائل ہیں لیکن ان سے ہلاکت بھی آ سکتی ہے. دوا کھا کے ری ایکشن ہو گیا, کھانا کھا کے فوڈ پوائزننگ ہو گیا, گاڑی چلا کے جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جو وسائل انسان کی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں, ان وسائل میں اگرچہ منافع ہیں لیکن یہی انسان کے لیے ہلاکت والے بھی بن سکتے ہیں. لہٰذا کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری کوشش صحیح نتیجہ لائے گی اور یہ نفع بخش چیز میرے لیے بھی نفع بنے گی. کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا ہے. یہ تبھی میرے لیے نافع بن سکتی ہے جب اللہ چاہے, جب اللہ چاہے. لہٰذا چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, تمام معاملات میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کو ماننے میں کامیابی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, لیکن دنیا میں جب اللہ کی عبادت کرنا ہے تو بھوک بھی تو لگتی ہے, پیاس بھی تو لگتی ہے, انسان بیمار بھی تو پڑتا ہے, تھکتا بھی تو ہے. دنیا میں اس کے اور کئی مسائل ہیں, حفاظت کے مسائل ہیں. ان سارے مسائل میں انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اس ایک آیت میں دو حصے ہیں, اور حدیث میں جیسا آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. آدھا حصہ اللہ کا, آدھا حصہ بندے کا. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت کا حقدار تو ہی ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے میری عبادت کرو, یہ اللہ کا مطالبہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ بندے کا مطالبہ ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے, شرک سے پاک عبادت سے. بندہ کیا چاہ رہا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ بندے کا حصہ ہے. یہ دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہے. معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور ہر حال میں محتاج ہے, اور اس کو اللہ سے ہمیشہ استعانت کرتے رہنا چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, یعنی تو ہماری مدد کر. جب انسان اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی متکبر شمار ہوتا ہے.
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، ایک ہی آیت میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، اس میں امید بھی ہے اور اس میں ڈراوا بھی ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہاں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب ہے، ہم خود لے لیں گے، کیا مانگے اللہ سے؟ کمزور لوگ مانگتے ہیں اللہ سے، تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کوشش کر کے خود لے لیں گے، ہم تدبیر والے ہیں، تم تقدیر والے ہو، جاہل ہے۔ بولتے ہیں نا لوگ تقدیر تدبیر، تقدیر پہ کمزور لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جو طاقت والے ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، وہ تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تدبیر کیا؟ میری سیٹنگ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دونوں کو جمع کرتا ہے۔ بے وقوفی ہے کہ ایک انسان ایک کو لے دوسرے کو چھوڑ دے۔ جیسے انسان کا جسم ہے اور اس کی روح ہے، کہ تم جسم والے ہم روح والے ہیں، کوئی کہے ہم روح والے تم جسم والے ہو، تو دونوں بھی غلط ہے۔ کیوں؟ جسم اور روح دونوں ملنے سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ لہذا تقدیر، یہ اس پر اعتماد رکھنا، تقدیر پر یقین رکھنا، یہ دل کا عمل ہے۔ کوشش کرنا یہ بدن کے لیے ہے، بدن اپنا کام کرے، دل اپنا کام کرے، دونوں جب جمع ہوتے ہیں تب جا کے ایک انسان کا عقیدہ اور اس کی کامیابی کا راستہ کھلتا ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کہے کہ بھائی میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، میرے پاس صلاحیتیں ہیں، جو کمزور ہیں وہ مانگے اللہ سے، جاہل ہے یہ۔ چاہے تو کتنا بھی طاقتور ہو جائے، چاہے تیرے پاس ساری چیزیں ہوں، تیرے قدموں میں پوری دنیا ہو، تو بادشاہ و ملک کا، تبھی بھی تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے مانگے تو محتاج ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اکثر انسان کے پاس جب بہت کچھ ہوتا ہے تو بھول جاتا اللہ کو۔ ہاں جب برے اوقات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، تب گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر۔ واقعی مومن یہ ہے۔ واقعی مومن کون ہے؟ واقعی مومن وہ ہے جو اچھے حالات میں بھی یہ سمجھے نہیں، اللہ ایک لمحے میں پلٹ سکتا ہے۔ نہیں پلٹا؟ کتنے ملکوں میں آپ دیکھیے، ہم کئی بار ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، سیلاب آیا سب بہہ گیا، سب ختم، ساری جائیداد سے لے کے ساری چیزیں برباد، ساری تجارتیں ختم، کمپنیاں اچانک بند ہو جاتی ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بینک میں پیسہ ہے، اچانک بینک بند، ارے میرے اتنے لاکھ ہیں، 90 لاکھ ہیں، شٹ ڈاؤن، بینکرپٹ، بینک ختم ہو گئی۔ ہوا ہے ایسا، حالات چل رہے ہیں، دیکھیے آدمی کا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ایک دن کام آئے گا، برے دن کام آئے گا، پورے دن آ گئے، برے دن میں ہی نہیں اس کے پاس۔ اپنے سے باہر انسان چیزوں پر اعتماد رکھتا ہے، چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔
تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر اپنے اطراف سارے وسائل کامیابی کے جمع کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اب میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے کچھ، نادان ہے وہ، نادان ہے وہ۔ اس کو چاہیے کہ ہر حال میں سمجھے سب ہے میرے پاس، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے یہ فائدے کی چیزیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے بالعکس، چاہے کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، ہلاکت کے اسباب دکھائی دے رہے ہوں، ابھی گیا، تبھی بھی یقین ہو جب تک اللہ نہ چاہے ہلاکت کے اسباب ہلاک نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ یقین کا ہے۔ اگر تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک کے حال کو دیکھ رہا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو تجھ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لمحے سے کم وقت میں بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، جو چاہے اللہ کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے انسان کو اللہ سے مانگنے والا بناتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ اللہ کے بغیر میرے مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا ہو۔ آج اس درس میں ہم لوگ انشاءاللہ کچھ دعائیں جو واقعی برے حالات میں یا اچھے حالات میں بھی ایک انسان کو مانگنا چاہیے۔ کون کون سی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ ہماری دعا تو بعض اوقات الٹی ہوتی، کیا مانگ رہے ہیں ہم کو ہی ہوش نہیں ہوتا، الفاظ بنائیں، گرامر کی غلطی، کچھ کا کچھ ہی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک انسان مانگے تو وہ مانگے جو صحیح ڈھنگ سے مانگنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، آپ سے بہتر دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا بھلائی کا، برائی کا، اور آپ کو حکمت عطا کی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ حکمت کے معلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آپ سے ہم سیکھیں۔ آج کے درس میں ہم کچھ بہت ہی اہم دعائیں اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ فکر و غم میں، پریشانیوں میں، ٹینشن، مصیبت، تکلیف، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، یا چاہے کسی بھی اعتبار سے خاندانی ہو، آدمی اللہ سے دعا کیسے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جب بھی کسی بندے کو، کوئی بھی بندہ ہو، ہم، حزن، ہم کہتے ہیں آنے والے دنوں کی فکر، حزن کہتے ہیں بیتے ہوئے دنوں کا غم یا حال کا غم، کہ ایک انسان کا کچھ نقصان ہو گیا، جان کا، مال کا، عزت کا، یا کچھ بھی، اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، برا ہوگا ڈر لگ رہا ہے، فکر ہوتی ہے، چاہے بیٹی کا نکاح ہو، یا پھر وہ مال و دولت، تجارت ہو، جان کا ڈر ہو، سیاسی حالات ہوں، بیماری ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فکر ہے۔ جب بھی کسی بندے کو، جو چاہے کوئی بھی بندہ ہو، وہ کسی فکر یا غم میں مبتلا ہو، تو وہ یوں کہے، کیا کہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ وہ کیا کہیں؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ پہلا جذبہ بندے کا یہ ہونا چاہیے دعا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک وابن امتک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، بندی کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی کیا ہیں؟ ہم خاندانی بندے ہیں، بندگی سے آزاد، میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ،
میری ماں تیری بندی، اوپر تک جہاں جاؤ سب بندے، یعنی تیرے غلام. ہم غلام فیملی ہیں، ہمارا پورا خاندان غلام. کس کا؟ اللہ کا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا. یہ عاجزی ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوں، بندہ ہوں میں. اور ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یہ اصل جگہ ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے. سر اٹھا کے جیو. ناصیتی بیدک، کنٹرول کی جگہ ہے یہ. میری پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچے کسی کو تو جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے. میں ایک چاہتا ہوں، تو ایک چاہتا ہے. ایک بزنس میں ڈالتا ہوں، بزنس ہی غائب ہو جاتا. ماضٍ فی حکمک، میں دوا کھاتا ہوں، بیمار پڑتا ہوں، ری ایکشن ہو جاتا ہے. کبھی سادہ دوا سے علاج ہو جاتا ہے، کبھی بڑے علاج سے بیماری نہیں جاتی ہے. میری چاہتیں نہیں چلتی میری زندگی میں. میری زندگی میں فیصلے میرے نہیں چلتے ہیں. میری چاہت کچھ ہوتی ہے، تیری چاہت کچھ ہوتی ہے. وہی ہوتا ہے جو تیری چاہت ہے. ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں، میرے تمام امور میں تیرے فیصلے چلتے ہیں. عدل فی قضاءک، لیکن مجھ کو شکایت نہیں. تیرا جو بھی فیصلہ میری زندگی میں ہوتا ہے وہ عدل والا ہوتا ہے. تو بیمار کرتا ہے، ظلم نہیں، کوئی شکایت نہیں. تجارت میری اگر نقصان اس میں ہو، شکایت نہیں، یہ ظلم نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا. مسلمان کو یہ ماننا چاہیے. آپ دیکھیے مانگا نہیں اب تک، اللہ تعالیٰ سے جو بات کرے مناجات ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنی بات کے پیش کرنے میں اس کے کچھ مقدمات ہوں. وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ کر رہا ہے، اے اللہ میرے برے حالات، میں تجھ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، تیری شکایت نہیں ہے. کیسا اللہ مجھ کو تکلیف دے رہا ہے؟ نہیں، میں راضی ہوں تجھ سے، میں بندہ ہوں. تکلیف مجھ پر آئے، آدمی جب تکلیف آتی ہے فوراً بندگی چھوڑ دیتا ہے. یہ کیسا اللہ، نہیں پڑھتا نماز، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بغاوت. برے حالات انسان کو اللہ کے خلاف باغی بناتے ہیں، اس کی بندگی کو اس سے چھینتے ہیں. وہ فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرا، میں کیوں عبادت کروں، میں کیوں مانوں اللہ کی؟ شیطان اس کے اندر تکبر اور بغاوت بھرتا ہے. بندہ دعا کر رہا برے حالات میں، کیوں؟ کیا کہا؟ جس بندے کو بھی فکر اور غم کے حالات پیش آئیں وہ یوں دعا کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بھاگا نہیں، میں ہوں ابھی بھی برے حالات میں بھی تیرا بندہ، اور میری زندگی میں میرا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی میری زندگی میں فیصلے نہیں کرتا ہے، اور مجھے شکایت نہیں ہے. جو بھی میری زندگی میں برے حالات آتے ہیں ان میں تکلیف جو تو ڈالتا ہے وہ ظلم نہیں ہے. نو آبجیکشن، میرا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں تیرے فیصلوں پر. عدل فی قضاءک. اور اب دعا کر رہا ہے، کیا کہیں؟ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرنا ہوں. تیرے بہت سے نام ہیں، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، حکیم، معطی، رحیم، الرحمن. کتنے نام ہیں؟ محسن، رازق، خالق، ناصر،
سارے نام اللہ کے ہیں، عطا کرنے والا، مدد کرنے والا، جاننے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، کتنے نام اللہ کے ہیں۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، اس کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کون سے نام؟ اپنے دل سے دیے ہوئے نام، کوئی برہما دے رہا، کوئی وشنو دے رہا، ہاں کوئی کچھ اور نام دے رہا ہے۔ اللہ کو ہم نام دے نہیں سکتے ہیں، اللہ کے نام جو ہیں ان ناموں سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیے ہیں، اللہ کے نام اللہ کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں یاد رکھیے کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس کے ناموں کے وسیلے سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یاد رکھیں میری بات کو اچھی طرح سے، اللہ کے بہت سے نام ہیں اچھے اچھے، تو تم اللہ کو پکارو ان ناموں سے، اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے وسیلے سے، پکارو ان ناموں کو نہیں، اللہ کو، اللہ کی صفات کو نہیں۔ علماء نے کہا اللہ کو جب پکار یا رحمان تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ اسی لیے ایک انسان اگر کہے اے رحمت میری مدد کر، یہ کفر ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اے رحیم میری مدد کر، یہ صحیح، یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کریں، اللہ کے علم سے مانگیں، اگر اللہ کی صفت کو پکارتا ہے یہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ہیں، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ بھئی رحیم کو پکارا تو الگ ہو گیا، رحمان کو پکارا تو الگ ہو گیا، علیم کو پکارا الگ، سارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو پکار کس کو رہے ہیں ہم؟ اللہ کو۔ فَادْعُوهُ، اللہ سے دعا کروں ان ناموں کے ذریعے۔ تو کیا فرمایا کہ اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم هو لک، ہر نام کے وسیلے سے جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اور کہا سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یا کوئی نام، جو بھی نام جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں ان ناموں کو نازل کیا، چاہے قرآن میں یا پچھلی کتابوں میں۔ شرط یہ ہے کہ وہ یقیناً اللہ کا نام ہو، خالی ترجمے نہیں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام، ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تیرے سارے ناموں سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے اختیار کیے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھائے، اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں نازل کیے، یا اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ ان سب میں کہیں ایسا نہیں ہے جو بندوں نے تجھ کو دیے ہے۔ کون سے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام جاننے کا راستہ کیا ہے؟ خود اللہ بتا دے اللہ کا نام ہے۔ اب کیسے بتائے گا؟ دو طریقے سے۔ اللہ کے نام اللہ کے ہیں جو اس میں اب اللہ کے، دیکھیے اس کو سمجھیے، اللہ کے نام سمیت بہ نفسک، تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیے ہیں، تو نے اپنے آپ کو نام دیے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کو نام کون دیتا ہے؟ سمیت، تو نے جو نام تو اپنے لیے دیے ہیں۔
تو اللہ کے نام اللہ ہی اپنے کو دیتا ہے. اللہ کا نام کوئی بندہ اس کو نہیں دے سکتا آج سے اللہ تیرا یہ نام کر سکتے نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے نام معلوم کیسے ہوتے ہیں؟ دو راستے ہیں. ایک انزلتہ فی کتابک یا علمتہ احد من خلقک. علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کتاب میں اس کو نازل کیا ہے یا پھر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا. کون سے بندوں کو سکھاتا اللہ؟ نبی اور رسولوں کو. تو معلوم ہے کہ اللہ کے نام جاننے کے یہ دو راستے ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسولوں کی تعلیم. یہاں سے لیتے ہیں، کہیں سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں. میرے خواب میں ایک نام ہے اللہ کا، ایک بابا میرے کو بتائیں ہاں یہ نام بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ کو دیں گے. اللہ کے نام جو رسولوں نے سکھائے، جو کتابوں میں آئے. اور کیا وہ سارے نام ہیں؟ نہیں. اللہ کے نام جتنے رسولوں نے بتائے، جتنے کتابوں میں آئے، ان سے زیادہ ہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام بھی ان کے بھی وسیلے سے دعا کرتا ہوں حالانکہ جانتا نہیں. وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں. معلوم ہے کہ سارے نام اللہ نے اپنے بتائے نہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، غلط. 99 نام کی حدیث میں ایسا ہے کہ جو انہیں محفوظ کرے وہ جنت میں جائے گا. تو 99 کی قید اللہ کے ناموں کی قید نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے ایک حد ہے، اتنا کرو جنت میں جاؤ گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب ایک تو بتا دیا، بندوں کو سکھایا. اس سے ہٹ کے آگے جا کے کیا کہا؟ جا تو نے جو علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو بندوں کو بتائے ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ علم غیب میں ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ کچھ نام ایسے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں معلوم، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. او استأثرت به، کیونکہ بندوں کو سکھانے کے بعد بات آ رہی ہے. یا پھر جو نام تو نے علم غیب میں اپنے چھپا کے رکھے ہیں. بہت سے نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اب کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے دعا کیا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. پتے جھڑتے ہیں، ایک موسم وہ ہوتا ہے، ایک موسم بہار کا ہوتا ہے. ربیع کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب طرف ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے. تو قرآن کو میرے دل کے لیے ایسا بنا دے جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی. قرآن کا ہمارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، اس میں اشارہ اس طرف کہ فکر و غم کے دور میں اہل ایمان کو قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ دلوں کی بہار ہے. غم کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں، فکر کے دنوں میں قرآن سے جڑنے والا سکون پاتا ہے. اس کے دل کے لیے گویا بہار کا موسم دل میں آ گیا. چاہے باہر کچھ بھی ہو، اندر بہار ہے. باہر کیا ہے؟ خزاں ہے. اندر کیا ہے؟ بہار. ربیع قلبی، میرے دل کے لیے کیا بنا دے؟ بہار کے موسم کی طرح کر دے. اور ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے. میرے سینے کے لیے کیا کر دے؟ قرآن کو نور بنا دے. یہ نور ہے. دل میں اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے، شک کے اندھیرے، معصیت خواہشات کے اندھیرے. ان اندھیروں کو دور کرتا ہے دل سے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، اور اس قرآن کو میرے غم کا ہٹانے والا بنا، اس کو جلا بخشنے والا بنا، اس اندھیرے کو دور کر کے روشن کرنے والا بنا. وذهب ہمی، میرے غم کو
خوشی میں تبدیل کرنے والا، میرے اندھیرے کو نور میں تبدیل کرنے والا، اور وَذَهَابَ هَمِّي، میری فکروں کو بھگانے والا بنا دیا۔ کس چیز کو بنا؟ قرآن کو، یعنی اس کا ایسا فہم دے کہ اس کے پڑھنے سے وہ کیفیات قلب پر طاری ہوں جس سے میرا فکر و غم دور ہو جائے۔ اس میں قرآن کی عظمت ہے کہ ایسے حالات میں آدمی کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جب آدمی ایسی دعا کرے گا، اتنی دعا بس ختم، یہ دعا جو آدمی کرے گا فکر و غم کے وقت میں، الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا، جب اتنی دعا بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو، اس کے غم کو بھگا دے گا، ہٹا دے گا، دور کر دے گا، اور اس کے بدلے کشادگی اس کے لیے پیدا کرے گا۔ تنگی ہٹا کے اللہ وسعت اس کے لیے پیدا کر دے گا، راستہ اس کے لیے نکالے گا، تنگی میں سے راستہ نکالے گا۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو ہم سیکھنا، یاد کرنا؟ کہا بَلَا يَنبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَن يَتَعَلَّمَهَا، آپ نے کہا ہاں بالکل، جو بھی اسے سنے اس کو چاہیے کہ اسے یاد کرے، جو بھی میرا امتی، جو بھی مسلمان اسے سنے اسے چاہیے کہ اسے یاد کرے۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ فکر اور غم، فکر آنے والے دنوں کی، غم گزرے ہوئے دنوں کی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشان کرتی ہیں، فکر اور غم، اور اس کے ہٹانے کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، طبرانی، ابو یعلا، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اور ایک دعا دیکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه، بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھے ہوں اور آپ نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا نہ کی ہو، یا آپ نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی نہ ہو۔ کیا ہے وہ؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا کیا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک، اے اللہ ہم کو اپنی خشیت، اپنے خوف کا، ڈر کا اتنا حصہ دے دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ ڈر ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ گناہ سے روکے، یا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ کتنا ڈر دے؟ اللہم اقسم لنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا حصہ اتنا دے، ہم کو تقسیم سے اتنا حصہ دے دے۔ کس چیز کا؟ من خشیتی کا، تیری خشیت، تیرا ڈر اتنا ہم کو دے دے، ما یحول بیننا و بین معاصی، کہ ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے بیچ میں واقع ہے، کہ ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ اتنا ڈر دے دے کہ جو تیری نافرمانی اور ہمارے بیچ میں آڑ بن جائے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اے اللہ تیری فرما برداری کا اتنا حصہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ فرما برداری کرتا ہے آدمی، جمعہ نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، پسند کے رکھ رہا، تلاوت کر رہا رمضان میں سال بھر چھوڑ دیا، ذکر کر رہا کب؟ جب جی چاہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے، فرصت ہے تو، بزی ہے تو چھوڑ دیا۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ تیری فرما برداری کا اتنا حصہ ہم کو دے دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ ورنہ آدمی کی طاعت نیکیاں اور گناہ تل رہے ہیں اس کے، نیکیاں کیا اس نے لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ بھاری ہو جائے، اتنی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کو ایلیجبل بنائے۔
جنت میں جانے کے لیے اس کو لائق بنائیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں، پھر آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ اتنی فرما برداری والا بنا دے کہ جو ہم کو تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ یقین کا اتنا حصہ ہم کو دے دے، جو بانٹا ہے تو نے یقین کو، بانٹا ہے تو نے چیزوں کو، ہم کو اس یقین کا اتنا حصہ دے دے کہ جو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، یقین ہی تو ہے جو برے حالات میں انسان کو جمائے رکھتا ہے۔ آج نہیں تو کل ٹلے گی تکلیف، مصیبت جائے گی، یا مصیبت ہے تو کیا ہوا؟ اس کا ثواب ملے گا۔ کیا ہوا؟ زندگی ہی میں بیماری ہے، مر جاؤں گا، آخرت میں کامیابی ہے۔ یقین مصیبت کے ٹلنے کا، مصیبت پر اجر ملنے کا، یا آخرت میں اس سے بہتر زندگی پانے کا، یہ یقین ہی تو ہے جو ایک انسان کو امید دلاتا ہے، اور ایک انسان تکلیف میں بھی دین پر جمے رہتا ہے۔ اے اللہ اتنا یقین ہم کو دے دے جو دنیا کی مصیبتوں کو ہم پہ ہلکا کر دے۔ کچھ نہیں، 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، فقر و فاقہ، بیماری، پریشانی، سیاسی بگاڑ، ظلم، زیادتی، 4 دن ہے، 4 دن ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، اس کے بعد کامیابی ہے، اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد نعمت ہے، اس کے بعد اللہ کی رضا ہے، اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اتنا یقین دے دے، کیونکہ یقین کا بگاڑ مصیبتوں میں انسان کو بے دین بنا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض بندے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دم باؤنڈری پہ رہ کے، کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اپناتے ہیں۔ اللہ کے بندے بنتے ہیں، لیکن کیسے؟ باؤنڈری والے، کنارے والے۔ اچھے دن آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اطمینان سے رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ برے حالات آتے ہیں، فتنہ آتا ہے، آزمائش ان پہ آتی ہے، تکلیفیں ان پر آتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجہ، پلٹ کے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رخ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ کیا ہے؟ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ تو مصیبتیں انسان کو پھیر دیتی ہیں اللہ سے، پھیر دیتی ہیں دین سے۔ ایسا یقین دے کہ مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں لیکن ہم اس کے باوجود جمے رہیں، بلکہ دنیا کی تکلیفیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف ہمارے سامنے ہو جو ہمیں ان تکلیفوں کو ہلکا کر کے دکھائے۔ بھئی ایک آدمی کو ڈر ہو، یا تو ہاتھ کاٹیں گے یا تو گلا کاٹیں گے، بولو دو میں سے ایک تو ہے، پکا ہے۔ آدمی کے لیے ہاتھ کا کٹنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی کہے جیب کاٹیں کہ ہاتھ کاٹیں، تو آدمی ایسے وقت میں کیا کرتا ہے؟ پیسوں کا شیدائی بھی کیا کرتا ہے؟ بھائی جو ہے میرا لے لو، میرے کو چھوڑ دو۔ کسی آدمی سے کہا جائے، یہ چاقو دکھا کے، بندوق دکھا کے بولے مار ڈالو اس کو، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بولے نہیں ہے میرے پاس، ہے میرے پاس، دیکھو بریف کیس میں ہے میرے پاس، یہ لو، مجھے چھوڑ دو۔ جب جان انسان کے لیے اہم ہوتی ہے تو پھر مال ہلکا ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں کوئی فقیر کہے اللہ کے نام پہ دے دو، 500 روپے کا نوٹ دو، پاگل ہو گیا ہے، کرایہ مانگ رہا ہے گھر کا، اس وقت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس وقت پیسے کی قدر ہے، کیونکہ پیسے کے مقابلے میں کوئی اور چیز کے کھونے کا ڈر نہیں۔ لیکن جب سامنے بات آئے پیسہ یا جان، تو اب آدمی کہے گا جان زیادہ ہے، میں پیسہ لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، سارا لے لیں، جیب میں جتنا ہے بغیر گینے دے رہا ہوں۔ گنتا آدمی اسے وقت میں، کوئی آدمی کہے جتنا ہے دے دو مجھ کو کچھ ورنہ مار ڈالوں گا۔
آدمی اس میں نکال دیتے 100 200 300 کرتا ہے ایسا؟ کوئی دیکھا آپ نے کبھی کسی کو؟ نہیں کرتا. اس جتنا ہے سب نکال کے دیتا ہے. کیوں؟ اس وقت میں یہ سب بے قیمت ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب آدمی کو دکھائی دے گا مال یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی الا یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو. مال کام آنے والا نہیں. تو آدمی کو جب بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے، یاد رکھیے میری بات، بڑی مصیبت جب سامنے ہوتی ہے چھوٹی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. مثلا کسی کوئی ڈاکٹر کہے کہ ان کا کینسر پورے باڈی میں پھیل گیا ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، رونا دھونا سب، پیشنٹ بھی ایک دم نا امید ہو گیا ہے. پھر ڈاکٹر آگے کہے ابھی ہم نے ایک ٹیسٹ کیے، صرف پاؤں میں تکلیف ہے ان کے، لیکن وہ کاٹنا پڑے گا. تو بتائیے اس خبر پہ لوگ خوش ہوں گے کہ غمگین ہوں گے؟ عجیب، یعنی پاؤں کٹ رہا ہے لیکن خوش ہو. کیوں؟ بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت پر معاملہ ٹل رہا ہے. تو جب اب یقین کس پہ ہے؟ اللہ نے خبر دی، وہی آئی، جبریل آئے، ڈاکٹر آ کے بولا، اس پر یقین ہے کہ یہ بول رہا بالکل ویسے ہی. جب بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے اور اس پر یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بول رہا ہے ہلاک ہو جائے گا، یہ ختم گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اس کا 1 مہینہ باقی بس. لیکن پھر وہی ڈاکٹر بولے ہم نے ابھی ایک ٹیسٹ اور کیے لیکن ہماری پچھلی رپورٹ غلط تھی، اب رپورٹ ہماری صحیح ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہاتھ میں کینسر ہو گیا ہے، فلاں جگہ کینسر ہو گیا ہے، اس کو کٹ کرنا پڑے گا. تو آدمی کو اس پر کیا ہوتی ہے؟ خوشی. کیوں؟ اس نے اس تکلیف، ہاتھ کٹنا چھوٹی چیز ہے، پاؤں کٹنا چھوٹی چیز ہے؟ نہیں، بڑی ہے. لیکن جب اس سے بڑی چیز سے اس نے نجات پاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، یہ ہلکا ہو گیا. جس انسان کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں، جہنم ہو، دنیا کی کوئی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. آج مسلمان پریشان ہیں اور واقعی فکر کرنے کی چیز ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے. CAB، NRC، NPR یا PNR جو بھی بول رہے ہیں، اس سے سب پریشان ہیں اور ہر طبقہ سماج کا پریشان ہے، خاص کر کے جو غریب طبقہ ہے، اور ان کے لیے مسائل اس سے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور فکر کرنے کی چیز ہے اس میں. لیکن آج آپ دیکھیے کہ مسلمان ایک دم، آپ کہیں بھی جاؤ، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے تقریریں ہوں، اجتماعات ہوں، انفرادی مجالس ہوں، شادی کی مجلسیں ہوں، جنازوں کی قبرستان میں بیٹھ کے محفلیں ہوں، چھوٹی موٹی، راستوں میں ملاقات ہو، چائے کی پیالیوں پر ہو، کہیں بھی ہو، یہی بات ہے. کیا دیکھو اپنا نام اگر نہیں آیا تو ہم کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے. واقعی ایسی تیاری ہے. لیکن آپ دیکھیے اس کی فکر ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم مسئلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان آگ بند کرے یا ملک کے لوگ آگ بند کر دے اس معاملے پر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں آج کتنے فکر مند ہو گئے، جہاں جاؤ یہی بات ہے. لیکن کیا ہماری یہ فکر ہے کہ میرا نام جنت کی لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اگر اس لسٹ میں میرا نام نہیں رہا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر NRC کی لسٹ میں میرا نام نہیں آیا، میرے ڈاکیومنٹس نہیں میچ ہوئے، تو میں ڈیٹینشن سینٹر میں چلا جاؤں گا. کیسی زندگی پہ آدمی گھبرا رہا ہے، واقعی گھبرانے کی بات ہے. لیکن ایک آدمی یہ بھی تو سوچے بھائی کہ اس سے پہلے، وہ بل پاس ہونے سے پہلے میری موت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ کے ہاں میرا نام جنتیوں کی فہرست میں نہ ہو، جہنمیوں کی فہرست میں آ گیا، کیا ہوگا؟ میرا جنتی لسٹ میں اگر میرا نام نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا پڑے گا. ڈیٹینشن سینٹر اور جہنم کوئی جوڑ ہے اس میں؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا. موت نہیں آئے گی،
اور وہ زندگی سے لائق نہیں ہوگی کہ اس کو زندگی کہا جائے، اتنا عذاب اور اتنی پریشانی، تو اس سے زیادہ تو اس کی فکر ہونا چاہیے تھا نا. وہ اس سے بڑھ کے خطرناک جگہ ہے. لیکن آدمی آج دیکھیے اس کی فکر ہے اس کو اور ہونا چاہیے، لیکن اس کی فکر کتنی ہے؟ اس پر گھبراہٹ، فکر، بے چینی، اور اس پر کتنی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جب آدمی کے سامنے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے دوسرے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. بھائی اس سے برے حالات رشیا میں آئے، اس سے برے حالات رشیا میں آئے کہ اگر ان کے پاس قرآن ملے گا قید کر لیں گے، معلوم نہیں کس کو شوٹ کریں گے، کس کو کیا کریں گے، کتنوں کو قتل کیا گیا، کتنوں دین کو، ریلیجن ہی کو وہاں پہ بیان کر دیا گیا. نو ریلیجن، کوئی دین ہی نہیں، دین کا نام ہی لینا نہیں. اتنا ظلم، اتنا ظلم. لیکن آج رشیا میں مسلمان ہیں کہ نہیں، دندناتے پھر رہے، ختم نہیں ہوتے، نہیں جاتے کہیں بھی. تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، جو بھی آئے گی دیکھیں گے، جھیلیں گے، راستہ نکالیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ نکالے، ہم کیا نکالیں گے بھائی، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ نکالے گا. لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اس سے پار بھی تو ایک زندگی ہے. ہم اگر اس کی روپے میں اگر ہم 70% اگر ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کی فکر اس سے کم نہیں زیادہ ہی ہونا چاہیے. وہ کہاں ہے؟ تو یہاں دعا میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. اللہ ایسا یقین دے دے کہ جو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے ہلکا کر دے. وہ یقین کون سا؟ آخرت والا. وہ یقین کون سا؟ اللہ کی قدرت اور نصرت والا. کچھ نہیں، اللہ کرے گا، دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. یا یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ مصیبت تو چل جائے گی، اس سے بڑی آخرت کی مصیبت ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. اے اللہ ہماری سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، کان، آنکھ، اور جو بھی قوت ہم کو بدن میں تو نے دی ہے، جتنی زندگی دے پوری زندگی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یعنی اللہ جب تک جیے ہمارے سننے، دیکھنے اور جسم کی طاقت کو صحیح سلامت رکھے. کتنی پیاری دعا ہے. آدمی بعض اوقات عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کان، آنکھ اور بدن اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. جتنا ہم جئیں، جتنی زندگی تو ہمیں عطا کرے، ہمارے سننے، دیکھنے اور جسمانی قوت کی صلاحیتوں کو ہمارے لیے، اس سے ہم کو استمتاع کی توفیق دے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنا. ایسا مت بنا کہ وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ہمارے بعد ہمارا وارث عطا کر، جو ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے نام کو باقی رکھے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اور جو ہم پر ظلم کریں اے اللہ تو اس سے ہمارا بدلہ لے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہمارا دشمن ہو جائے، ہم سے عداوت رکھے، اے اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر، اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور اے اللہ ہماری جو بھی مصیبت ہو، دینی مصیبت اس کو مت بنا. جو بھی تکلیف آئے، کھانے میں آ رہی ہے، تجارت میں آ رہی ہے، بیماری کی تکلیف آ رہی ہے، آئے تو آئیں، وہ تکلیفیں جو بھی آئیں وہ ہمارے جسم میں، دنیا میں، معاش میں اور اس میں آئے، دین میں کوئی تکلیف مت دے ہم کو. بگاڑ ہمارا ہو تو ہمارے دین میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. مصیبت ہم پر آئے، ہمارے دین میں مصیبت مت ڈال. اللہ ہمارے دین کو ہمیشہ سیف رکھ. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت کو ہمارے لیے دین کی مصیبت مت بنا، ہمارے دین کے لیے مصیبت مت بنا.
ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اے اللہ ہماری سب سے بڑی فکر دنیا کو مت بنا. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہماری ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر دنیا کی فکر مت بنا، دنیا کی فکر کو بننے مت دے. کس کی فکر ہونا چاہیے بڑی فکر؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی جنت کے کھونے کی فکر، جہنم میں داخل ہونے کی فکر، یہ بڑی ہونا چاہیے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے سارے علم کی پہنچ دنیا ہی تک ہو. اے اللہ ایسا مت کر. سیکھ کے کیا سیکھا؟ دنیا سیکھا، دین نہیں، آخرت نہیں، اللہ نہیں. مخلوق کوئی جانا تو جانا، کیا جانا؟ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرندے پرند، اور پانی اور ندی اور نالے اور یہی پیڑ پودے. سارا نالج تیرا کیا؟ یہی. تجارت ایسی کرنا چاہیے، ایسا خریدنا چاہیے، ایسا بیچنا چاہیے، اس میں ایسا بنتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. ولا مبلغ علمنا، ہمارے سارے علم کا مبلغ، پہنچ، آخری حد دنیا ہی ہو. اے اللہ ایسا مت کر، ہم کو اس سے بچا. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر جو ہم پہ رحم ہی نہ کرے. ہمارے اوپر کوئی بادشاہ ہو، کوئی مالک ہو، کوئی ظالم ہو، اس کو ہمارے اوپر تو ایسے کو مسلط مت کر. کوئی آدمی وقتی طور پر کسی پہ غالب آتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن کبھی اس کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے جانے دے، کیوں ستانے کا اس کو. کوئی پڑوسی آپ کا ہے، کوئی رشتہ دار آپ کا ہے، کوئی بستی میں آپ کے رہنے والا ہے، ملک میں کوئی حاکم ہے، اب وہ ظلم کر رہا ہے، غالب ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن کبھی اس کو لگتا ہے چلو جانے دو. بادشاہ ہے، پکڑا اس کو، قید کیا، سزا دینے کے لیے لائے، پوچھا اس سے کیا آخری تمنا ہے؟ بس بادشاہ سلامت معاف کر دو، آج کے بعد نہیں کروں گا. سچی بولتا ہے؟ ہاں. جانے دے، چھوڑ دو، جا، آج کے بعد نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ غالب آنے والا بعض اوقات معاف بھی کر سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ قادر بھی ہو، یعنی طاقت اس کے پاس ہو، قدرت اس کے پاس ہو، لیکن رحم اس کے پاس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر جو رحم کرنے والا نہ ہو. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر، غالب مت کر جو ہم پر رحم نہ کرے. آپ سوچیں کتنی پیاری دعا ہے. یہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا کوئی مانگ سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیا مانگ سکتا ہے آدمی؟ اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اور ایک دعا دیکھتے ہیں، اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابھی بہت بڑی ہے لیکن چھوٹی دعا بھی دیکھیے، کچھ نہ کچھ تو یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 چیزیں اس میں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ نمبر 1 الہدی والتقی والعفاف والغنی. دنیا آخرت کی ظاہری باطنی سب چیزیں آ جاتی اس میں. اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزیں مانگتا ہوں. نمبر 1 الہدی، اے اللہ ہدایت دے مجھ کو. دیکھیے سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی انسان کو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، نفع والا علم مانگتا ہوں، اس علم کا صحیح فہم مانگتا ہوں، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. ہدایت کا یہ مطلب ہوتا ہے صحیح فہم اور اس کے مطابق جینا. اللہم انی اسألک الہدی. نمبر 2 والتقی، اے اللہ پرہیزگاری، تیرا خوف میرے دل میں ہو، گناہوں سے بچنے والا میں بنوں، حرام سے بچنے والا میں بنوں. ہدایت دے، علم دے.
تقوی دے، تیرا خوف دے، زندگی میں پابند زندگی جینے کی توفیق دے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وقایہ، وقا، بچانا۔ اے اللہ مجھ کو ایسا بنا کہ میں اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچاؤں جو تجھ کو ناراض کرنے والا۔ پابند زندگی، کس کی پابند؟ اللہ کی پابند، بچنے والی زندگی، احتیاط والی زندگی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یہ دو چیزیں ضروری ہیں زندگی میں، ہدایت اور تقوی، علم اور پرہیزگاری۔ اس کے بغیر آدمی کامیاب ہو سکتا؟ یا تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، یا پھر آدمی کا بریک کمزور ہوتا۔ ایکسیڈنٹ کیسا ہوتا؟ سامنے گڑا ہے معلوم نہیں، چلو ویلکم، گڑے میں جا کے گرا، معلوم نہیں تھا۔ یا پھر دکھ رہا ہے سامنے لیکن بریک لگایا، بریک کمزور نہیں ہے، بریک لگایا لیکن گاڑی ایسی سپیڈ میں تھی کہ بریک کی طاقت اس کو روک پائی نہیں، جا کے پھر گڑے میں گیا۔ تو کہیں کو آیا گڑے میں؟ معلوم نہیں تھا اس لیے پڑا۔ تو کہیں کو آیا؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لگایا بریک لیکن لگا نہیں۔ کیوں؟ بریک ریپیئر نہیں کیا۔ پہلی چیز ہدایت کا مسئلہ ہے، دوسری چیز تقوی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ گھڑے میں کیوں جاتا آدمی؟ تو معلوم نہیں رہتا ہے۔ اچھا وہ گمراہ ہے کیا؟ میں اسی کو سن رہا ہے روز یوٹیوب کے اوپر، اب معلوم پڑا، کتوں کو باٹا میں، اب کیا کروں؟ اب جو بھی سوچ رہا ہوں اسی کی بات دماغ میں آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو بہت بعد میں معلوم پڑتا ہے گمراہ ہے، کتابیں پڑھا، خطاب سنا، فلاں چیز، آدمی معلوم نہیں تھا، ہدایت نہیں۔ یا پھر کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، سب معلوم ہے ہم کو، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دعا کرو، کوشش کرتا ہے لیکن کتنا کوشش کرتا ہے لیکن کیا کروں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا۔ الارم لگاؤ، میں بند کرتا اس کو، کون بند کرتا؟ برابر ہاتھ کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ موبائل فون برابر ڈھونڈ لیتی، برابر ڈھونڈ کے بند۔ کیوں؟ تقوی نہیں۔ سانپ آیا اگر بیوی اعلان کرے گھر میں تو، ارے آپ کے پلنگ پہ سانپ ہے، نہیں اٹھے گا، ڈھونڈے گا ایسے، بند کرتا اس کو میں، اس کا بٹن نہیں، اٹھ کے چھوڑ دے گا سب کچھ، کود کے چھلانگ لگا کے 4 فٹ دور جائے گا پلنگ سے۔ کھائیں، کیوں؟ خوف نہیں، تقوی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نقصان کا ڈر نہیں ہے کہ اگر میں دینداری نہیں اپناؤں گا اس کا کیا نقصان ہے، ڈر نہیں ہے۔ تو دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی، یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر آدمی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ناکام ہوتا۔ اے اللہ دو چیزیں چاہیے مجھ کو ہدایت چاہیے، خالی نالج نہیں دنیا کا، اللہ والا علم چاہیے، اللہ والا علم، صحیح علم، ہدایت چاہیے مجھ کو، اور اس ہدایت کے مطابق جینے کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے کیا فرمایا، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ معلوم ہے کہ ہدایت سے استفادہ کے لیے تقوی بھی ضروری ہے۔ تو اللہ مجھ کو کیا دے؟ دو چیزیں دے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، مجھ کو ہدایت دے اور تقوی دے، دونوں چیز چاہیے مجھ کو، کامیابی۔ اس لیے کہ آخر میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے سب، جب جڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن و سنت کی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو مزید مضبوط کرتی، واضح کرتی ہیں، کامیابی اس میں ہے۔ پھر اور دو چیزیں کیا ہیں؟ والعفاف والغنا، دو چیزیں ضروری ہیں، عفاف پاک دامنی، عزت۔ دنیا میں آدمی کے پاس سب کچھ اور عزت نہ ہو تو فائدہ ہے کچھ؟ عزت چاہیے، ساری دوڑ اسی کے لیے تو ہے، عزت چاہیے، سٹیٹس۔ لیکن وہ دو چیزوں کے ذریعے عفاف ہو، پاک دامنی، عورت
اور مال، پاک دامن، اس کے دامن پر دھبے نہ ہو، عفت اس کے اندر ہو کہ مال میں گپلے کر کے بیوقوف بنایا، امانت میں خیانت کیا، دھبا لگ گیا، خائن ہے یہ، خیانت کیا۔ یا دوسرا، عورت نے دعوت دی، لبیک نہیں، یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، ہے تلک، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں نہیں کر سکتا یہ کام، غلط کام ہے۔ خود دعوت دے رہی ہو، نہیں، پاک دامنی، عفاف، مال کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں پاک دامن رہے، اپنے دامن کو چھینٹوں سے، کیچڑ سے بچائے رکھے۔ اے اللہ مجھ کو عزت سنبھالنے والا بنا، پاک دامن بنا، عورت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن جنرلی دو چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو ذلیل کرتی ہیں، اس سے دھبے لگتے ہیں۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ غنا۔ ایک تو عزت میری بچائے رکھ، مجھ کو پاک دامن رکھ، ٹھیک ٹھاک رکھ، ذلیل مت کر، ایسے کاموں سے بچا جس سے میری عزت برباد ہو جائے۔ اور چار، والغنا، مجھ کو غنی کرتے ہیں، دونوں اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ غنی کر دے، اتنا مال دے کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، یا ایسا دل دے دے جو کسی کا محتاج اپنے کو نہ سمجھے، کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہ ہو، ایسا غنی بنا دے، مستغنی ایک دم، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں، کسی کا محتاج نہیں، دل غنی۔ ورنہ آدمی کے پاس بہت ہیں لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ کیسے بڑھاؤں، یہ فقیر ہے، میرے پاس کم ہے، کیوں؟ اس کے پاس میرے سے زیادہ ہے۔ میرے پاس کتنا ہے؟ میرے پاس بس 100 کروڑ ہیں، اس کے پاس کتنے ہیں؟ 200 کروڑ ہیں، 100 کروڑ اس کے پاس، یہ ٹینشن میں ہی، کیا فائدہ؟ لیکن ایک ہے، گیا صبح پھیری پہ گیا اور لایا کما کے، اور بچوں کے لیے چاکلیٹ لایا، کیک لایا، بیوی کے لیے اور کچھ چیز لایا، اور گھر میں کھانا آنا، سبزی ترکاری لایا، پیاز بھی لایا، پیاز لایا تو جیت گیا سمجھ لو، اور گھر میں کھا پی کے ایک دم، بیوی کھانا ختم، برتن تن دھو رہی ہے اور خوشحال ہیں۔ اگر یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا، بولا نا، ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ ایک آدمی جتنا دیا تو نے اللہ کافی ہے۔ یہ راجائیں پھٹے ہوئے ٹاٹ پہ سو رہا ہو، اور جو اوڑا ہو بھی پھٹا ہوا ہے، گھبرائیے مت، لیکن اس کا دماغ پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کا دل پھٹا ہوا نہیں ہے، انٹیکٹ ہے ایک دم۔ وہ یہ راجا ہیں، اپنے پاس اللہ کا دیا سب ہے، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، ٹھیک ہے، جو بھی مسائل آئیں گے کل کا کل دیکھیں گے، اور وہ 100 کروڑ رکھ کے کیا ہے؟ پیٹ میں مروڑ، جیب میں کروڑ، لیکن سر اس کا درد ہو رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے اس کا، کیسے میں 100 کے 200 کروڑ کروں، میں کیا ہوگا، میرا بزنس کیسا ہوگا، پریشان ہی ہے۔ مجھ کو غنی کرتے ہیں، اور غنی آدمی تبھی ہو سکتا ہے جس کی نگاہ اپنی تجوری سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر ہو۔ میرے پاس نہیں رہا تو کیا ہوا، میرا سب اللہ کے پاس ہے، وہاں سے لوں گا میں، اس کی چابی کیا ہے؟ دعا۔ بھئی اللہ کے خزانے کی چابی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ ہم جب چاہے اپنے ہاتھ سے لے لیں، یہ کہ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ تو ایک مومن بندے کا اعتماد اللہ پر ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے لیتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے کتنی پیاری دعا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یہ ہوا دینی اعتبار سے، اور دوسری دو چیزیں کیا ہیں؟ والعفاف والغنی، ایک عزت، دوسرے مال۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو صحیح علم چاہیے اور دینداری چاہیے، نالج اور دینداری، ہدایت، تقوی۔ بچا ہوا دو کیا ہیں؟
والعفاف والغنا، پاک دامنی، عفت اور غنا، ظاہراً و باطناً، تو عزت بھی آپ کی محفوظ اور مالی اعتبار سے بھی آپ کسی کے محتاج نہیں، قلبی سطح پر بھی آپ ایک دم تونگر راجا، بادشاہ، دل کا بادشاہ، اصل بادشاہ، چاہے وہ ٹاٹ پہ رہے۔ تو یہ چیزیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں باتیں ہم نے دیکھی۔ بہت ساری دعائیں انشاءاللہ ہم پھر کبھی تفصیل سے دیکھیں گے، اس لیے کہ اتنی ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں، جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی تب جا کے معلوم پڑتا کیا زبردست دعا ہے، ورنہ ہم لوگ رٹائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، کیا مانگ رہا تو، کیا مانگ رہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے تو کیا مانگ رہا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ کیا ہیں، جلدی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال شیخ